अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 29 मार्च 2024 की कॉल लेके। सबसे पहले जनाब देखिए, मैं 2-3 दिन से आपको मुसलसल कह रहा था, जब कुछ मेंबर्स ने कंप्लेन किया कि यार खालिद साहब वॉल्यूम बड़े कम है, मार्केट ठीक नहीं लग रही, और तो मैंने उनको समझाया कि वॉल्यूम के लिए फ़िक्रमंद मत हो, जो कंसिस्टेंसी है विद इन द डायरेक्शन। फिर मैंने आवरली चार्ट पे घंटे काउंट करके बताया कि देखो किस तरह तसलसल कायम है मार्केट में, ये मार्केट में बड़ी अच्छी साइन दे रहा है। टेक्निकली मार्केट बहुत बुलिश है, और मैंने कल की वीडियो में ये भी कहा कि बावजूद जो अतराफ़ में पाकिस्तान की मईशत के और सियासत के, अदालतों के मामलात हैं या फॉरेन अफेयर्स के मामलात हैं, यकीनी तौर पे कशीदा हैं, मगर उसके बावजूद मुझे मार्केट में टेक्निकली बहुत तेज़ी नज़र आ रही है। और मैं पिछले 1.5-2 हफ्ते से ये बात भी कह रहा हूँ कि मार्केट हिस्टोरिकल हाई को तोड़ने जा रही है, और आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने वो बैरियर क्रॉस कर लिया और 67,246 का नया हिस्टोरिकल हाई हमने रकम कर दिया। न सिर्फ ये, बल्कि पहली दफ़ा मार्केट 67,000 के ऊपर क्लोज हुई। आज की मार्केट 0.89% ऊपर आई है। अब फिर बात करूं मैं अगर कंसिस्टेंसी की, तो मैंने आपको, आज जुमेरात है, पीर और मंगल को मैंने बताया कि 0.5% मार्केट गेन कर रही है, तो लिमिटेड गेन कर रही है मगर कंसिस्टेंट है। फिर बुध और जुमेरात को हम देख रहे हैं 0.9% मार्केट गेन कर रही है। मैं पॉइंट्स को नहीं देखूंगा, 600 पॉइंट है, 300 पॉइंट है, मैं परसेंटेज पे फोकस हूँ, क्योंकि आप लोग अगर पॉइंट्स को लेके चलेंगे तो कल मार्केट 40,000 की भी थी और आज मार्केट 65-70 हज़ार की भी होगी, तो उसमें फिर पॉइंट्स आपको सही फील नहीं देंगे कि मार्केट में दरअसल मूव कितनी बनी है। परसेंटेज में नज़र रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट क्या हो रही है। अगर आज की कॉल देखें तो आपको मैंने कहा कि मार्केट का इमीडिएट टारगेट 66,895 865 है, जो कि हमने मार्केट के आगाज़ के साथ अचीव कर लिया। उसके बाद फिर हमारा दूसरा अहम लेवल जो था वो 67,136 था, जो अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ हमने अचीव किया, बल्कि अगर मैं देखूं 10 बजे से लेकर 10:15 बजे से लेकर मार्केट के क्लोज होने तक बुल्स की कोशिश यही रही कि मार्केट इसके ऊपर रहे। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम बतदरीज बढ़ते चले गए, जिस तरह मैंने आपको यकीन दिलाया था कि सब ठीक हो जाएगा। वॉल्यूम की फिक्र बिल्कुल ना करें तो आज वॉल्यूम, पहले बुध को वॉल्यूम बढ़े मेरे ख्याल में 52-55%, फिर कल बढ़े उससे 5-7% और आज उससे भी 33-34% ऊपर वॉल्यूम आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि कंसिस्टेंसी, डायरेक्शन, देन वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ये नॉन बिलीवर्स होते हैं जो बिलीवर्स में तब्दील हो जाते हैं। ये थ्योरी मैं आप लोगों को बार बार अपनी वीडियोस में समझा चुका हूं। जो लोग बिलीव करते हैं वो यकीनन एंजॉय करते होंगे इसको। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं प्रिसाइज लेवल टेबल पे। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है नए लेवल्स के साथ। उम्मीद है कि आप ज़रूर एंजॉय कर रहे होंगे मार्केट को। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। आपको नहीं लगता कि आज हमारा सेलिब्रेशन का दिन होना चाहिए PSX ट्रेडर्स का? मुझे मालूम है, मैं बहुत सॉरी करूंगा उन लोगों के साथ जो यकीनी तौर पे इंडेक्स का नया हाई देखकर, अपनी बाइंग प्राइस को देखकर उसके साथ मैच करके, रिकंसाइल करके अफसरदा होंगे यकीनन, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से मैसेजेस आए। कोई आज खरीदने की बात कर रहा था, कोई ये कह रहा था कि यार इंडेक्स तो ऊपर आ गया, हमारा स्टॉक ऊपर नहीं आया। यकीनन ये बातें होती हैं, चलती रहेंगी, ये मार्केट का हिस्सा है, क्योंकि हर आदमी का अपना तरीक़ेकार है सोचने का और ट्रेड करने का। अगर हर ट्रेडर, इन्वेस्टर अपने तरीक़ेकार को एक तरफ रख के मार्केट के हिसाब से सोचना शुरू कर दे, मार्केट के सेंटिमेंट और ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दे, तो फिर मेरे ख्याल में उसमें अफसुर्दगी नहीं रहेगी। आप लोग नहीं देखते कि उस वक्त वो लोग क्या कर रहे थे जब मार्केट गिर रही थी, तो अपनी सिक्योरिटीज़ को पकड़ के बैठे हुए थे, बेच के नहीं दे रहे थे। आज भी कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया और कहने लगे खालिद साहब मार्केट बहुत अच्छी लगती है, हमारा रेट आ जाएगा, मैंने बड़ा होल्ड किया हुआ है। मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। मैं ज़ाहिर बात है, जो लोग जिनको मैं जानता नहीं हूँ, समझता नहीं हूँ उनकी ट्रेड को, उनको मैं मशवरे भी नहीं दे पाता, क्योंकि मैं मशवरा उन्हीं को दे सकता हूँ जिनकी ट्रेडिंग को मैं समझ रहा हूँ कि वो किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि 4 अगर इन्वेस्टर हैं या 4 ट्रेडर हैं
تو ان چاروں کو الگ الگ مشورہ دیا جا سکتا ہے, انڈرسٹینڈنگ دی کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی آف دیئر ٹریڈنگ, کہ وہ کس طرح کی ٹریڈ پسند کرتے ہیں, وہ کس طرح کے فیصلے کرتے ہیں. تو یہ سمجھنا ایک ایڈوائزر کے لیے, ایک کنسلٹنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. آج کی مارکیٹ میں میرا ٹارگیٹ پہلا تو 65,865 کا تھا. اس کے بعد پھر ہمیں 67 کو بیریئر کو کراس کرنا تھا, پرانے ہائی کو توڑنا تھا, اور میں نے کہا تھا زیادہ سے زیادہ 67,395 تک کی فی الوقت میں آپ کو امید دے رہا ہوں. اور اب اس کے قریب تو گئی, کیونکہ مارکیٹ کا اگر آپ ہائی دیکھیں تو 67,246 کا ہے, تو اس کے قریب تو گئی, 100 پوائنٹ 100 پوائنٹ رہ گئے اس سے. اب کل یہی لیول 67,395 ہمارا پہلا ٹارگیٹ ہے, یہ ہمارا پہلا ٹارگیٹ ہے. مگر اگر میں بلز کا مومنٹم دیکھوں تو پوائنٹ وائز دیکھوں تو 12 اور 18, میرے خیال میں 17-1800 پوائنٹ مارکیٹ 4 سیشن میں شاید گین کر چکی ہے. اب میں مومنٹم کو کبھی کبھار ایسے بھی گیج کرتا ہوں کہ اب مجھے بلز کا مومنٹم 1800 پوائنٹ کا لگ رہا ہے. اگر یہ 1800 پوائنٹ کا مومنٹم ہے تو یہ کہاں تک لے جا سکتا ہے مارکیٹ کو؟ تو جناب یہ 67,951 یا 68,000 کو ٹیسٹ کر سکتا ہے. اور اگر بہت زیادہ ابھی میں مارکیٹ کے ٹارگٹ کی بات کروں تو میں کہوں گا 68,842. اب تمام ایکسائٹمنٹ کے باوجود, جس طرح کل میں نے لکھا تھا کہ میں بہت سی چیزوں کو نہیں بھولوں گا, کہ میں جو رسک مینجمنٹ ہے, حالات ہے معیشت کے, حالات ہیں سیاست کے, جو عدالتی سرگرمیاں ہیں, جو جوڈیشل ایکٹیوزم نظر آ رہا ہے, اور جو پولیٹیکل پروٹیسٹ کی کیفیت نظر آ رہی ہے. کل میں سن رہا تھا فضل الرحمان صاحب کو, ان کو نہیں معلوم وہ کیوں پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, مگر پروٹیسٹ کا پلان انہوں نے کر لیا ہے, جو کہ وہ بلوچستان سے آغاز کر رہے ہیں. اس کے بعد پی ٹی آئی اپنے پروٹیسٹ کا آغاز کر رہی ہے. یہ تمام چیزیں ہوں گی. تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ان تمام شور ہنگامے سے پہلے مارکیٹ نے بڑے خوش و خضو کے ساتھ اتنے پوائنٹ گین کر لیے کہ وہ اپنے پاس اتنی جگہ رکھتی ہے, روم رکھتی ہے, کہ اگر مارکیٹ کو کوئی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو مارکیٹ اپنے نئے باٹم کو آنر کرے گی. اچھا جی, تو اب ہم رسک مینجمنٹ پہ ڈسکس کر لیں. اب کل ہماری ایگزاسشن پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے؟ چھوٹے موٹے 100-200 پوائنٹ تو کوئی اہمیت نہیں رکھتے, مگر 66,710 کے نیچے اگر مارکیٹ رکنا شروع کرے تو نہ صرف آپ کے والیوم ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے, مارکیٹ تھوڑی سی لیتھارجک ہو جائے گی. مگر جو میرے ٹریڈرز ہیں ان کو میرا مشورہ یہ, جو میرے واٹس ایپ گروپس پہ ہے, ان کو جو اسٹاکس دیے گئے, آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کون کون سے اسٹاک دیے گئے تھے, اور کئی اسٹاک میں تو آپ کو سوچنے کے لیے نہیں کہا تھا, صرف بائی کرنے کے لیے کہا تھا, جسٹ بائی, جمپ ان بائی. تو وہ اسٹاک جو پرفارم کر چکے ہیں, اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ میں نے وہ اسٹاک بھی آپ کو نشاندہی کر دی ہے جن اسٹاک نے 67,000 پہنچنے کے باوجود ابھی پرفارمنس کا جسٹ آغاز کیا ہے یا آغاز بھی نہیں کیا. تو ہم کیا کریں گے, ہم اپنے جو اسٹاک پرفارم کر چکے ہیں ان سے ایگزٹ کی پلاننگ کریں گے. ان کو ایسے نہیں ایگزٹ کریں گے, ٹریلنگ اسٹاپ لاس پہ ایگزٹ کریں گے. اور پھر اگر مارکیٹ میں اگر کوئی ایگزاسشن آئی, فی الوقت تو کوئی ایگزاسشن سائن سگنل چارٹ پہ مجھے نظر نہیں آ رہا, مگر میری یہ ذمہ داری ہے کہ اس اینگل کا بھی تذکرہ ذکر ضرور کروں. تو 66,710 کے نیچے یہ ہو سکتا ہے. اب آپ ذرا یاد کریں کہ اس ہفتے میں میں نے آپ کو باٹم کس طرح ٹریل کرایا. پہلا باٹم میں نے دیا تھا 65,035 کا, دوسرا باٹم دیا میں نے 65,306 کا. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب جو مارکیٹ اپنا شارٹ ٹرم باٹم بنا رہی ہے 65,902-803 کا ایریا, اور اللہ نے چاہا اگر کنسسٹنسی برقرار رہی تو یہ باٹم مزید اوپر آئے گا. یہ شارٹ اینڈ میڈیم ٹرم باٹم ہے. یہ باٹم شارٹ ٹرم ٹریڈر کے لیے تو اور اوپر کا باٹم ہوگا, اور اوپر کا لیول ہوگا, کیونکہ جو اسکیلپر ہے اور انٹراڈے ٹریڈر ہے وہ 600-800 پوائنٹ کا انتظار نہیں کرے گا. یہ تو میڈیم ٹرم ٹریڈر ہے جو سوچ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے ایکیومولیٹ کرنا ہے, وہاں تک کر رہا ہوں میں, یہ اس کی بات ہے. بہرحال مارکیٹ کا جو اس وقت میڈیم ٹرم باٹم ہے وہ 65,902-803 ہے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اس لیول کے نیچے جا کے ہم بیئرز میں ایگریشن دیکھ سکتے ہیں. اس کا ایک اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سپورٹ لیول کی اہمیت بتائی جا رہی ہے اس سپورٹ لیول سے مارکیٹ ریورس کر سکتی ہے. اس مارکیٹ میں آج وہ سیلیبریٹ کر رہا ہوگا جس نے ٹائملی ایگزٹ کیا ہوگا, کیونکہ جب ہم ٹائملی ایگزٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں کہ ہم نیچے گئی ہوئی مارکیٹ پہ انٹری لے سکتے ہیں. ابھی میں اگر چارٹ کو دیکھ رہا تھا تو میں نے اپنے ایک چارٹ پہ میں بہت سارے چارٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کیونکہ میرے پاس 100 انڈیکس کے میں کئی چارٹ بناتا ہوں, ایک چارٹ سے انالیسز میری مکمل ہو نہیں پاتی. تو جب میں چارٹ کو دیکھ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر میں ہائی کو دیکھوں تو یہ دسمبر میں ہسٹورک ہائی بنا تھا, یہ بنا تھا جناب 67,094. اس کے بعد کا اگر میں لو دیکھوں جو کہ بنا جناب 27 دسمبر کو, یعنی کہ دسمبر میں ہی ہائی بنا اور 27 دسمبر کو 58,758 کا لو بنا. اس کے بعد پھر مارکیٹ نے ایک واضح سگنل دیا اور وہ ایریا تھا 65,000 کا. 65,000 پہ مارکیٹ نے اتنا طویل سگنل دیا جو کہ میرے حساب سے یہ جنوری کا آغاز تھا اور یہ سگنل جاری رہا 25 جنوری تک. اس کے بعد پھر مارکیٹ نیچے گری اور مارکیٹ نے لو بنایا 59,191 کا 19 فروری کو. پھر اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ 65,000 پہ آئی اور یہاں دقت ہوئی. اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی جب ریسنٹلی جب ہم اس ایریا میں آ رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا کہ 65,800 سے لے کر 66,000 سم تھنگ تک مارکیٹ میں ایک اریٹیٹنگ سچویشن پائی جاتی ہے اور وہ ہم نے دیکھی. اور اس نے بھی ہم کو کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یار مجھے پتہ ہی نہیں چلا مارکیٹ نیچے چلی گئی, کیونکہ میں اگر کاؤنٹ کروں تو 3 4 5 6 7 سیشن ایسے تھے جو کہ شروع ہوئے مارچ 4 کو اور مارچ 11 تک وہ بتاتا رہا کہ بھائی مجھے یہاں پر سپلائی مل رہی ہے. پھر ایک لو لگا دیا مارکیٹ نے, وہ بہت قریب کا لو تھا 65,045. اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ 65,035 کا جو باٹم ٹریل ہوا تھا اس کی کیا اہمیت تھی. پھر اس کے بعد مارکیٹ اوپر گئی, پھر 65,035 کے اوپر جب چلی گئی تو پھر مارکیٹ ہولڈ کی اور پھر مارکیٹ نے 66 توڑا اور آج ہم ہسٹوریکل ہائی بنا کے بیٹھے. امید کرتا ہوں ان تمام باتوں کو سمجھیں گے اور اسی لیے میں نے آپ کو مارچ پورٹ فولیو میں ڈیلے کیا کہ پہلے میں چاہ رہا تھا کہ دسمبر پورٹ فولیو کو ہم پوری نچوڑ لیں, ہم نے اس کو نچوڑ لیا اور میں سمجھتا ہوں مارچ پورٹ فولیو کے جو اسٹاک آپ کو دیے گئے وہ بڑے بروقت دیے گئے. ہم نے ابھی تو سارے اسٹاک نہیں دیے ہیں اور اسٹاک آپ کو دیں گے کیونکہ مارکیٹ میں یہ پوزیشن چل رہی ہے. دعا کروں گا کہ آپ لوگ کامیابی سے ٹریڈ کریں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے, سمجھ آتی ہے, پسند آتی ہے, کسی مددگار ثابت ہوتی ہے تو اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس کو کمنٹ کیجئے, اس میں ہمیں بتائیے کہ آپ نے کیا کھویا کیا پایا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.